بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ النمل، مکی، نمبر 27، آیت نمبر 61۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 61۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ کیا وہ قابل حمد و ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، یا وہ قابل حمد و ستائش ہے جس نے زمین کو نہایت عمدہ ٹھکانہ بنایا اور اس کے اندر دریا بہا دیے اور اس کے اندر بلند پہاڑ کھڑے کر دیے اور دریاؤں کے پانی کے درمیان روک پیدا کر دی۔ سورہ 25 آیت نمبر 53۔ کیا اس سارے نظام میں خدا کے سوا کسی اور کے قوانین بھی شریک ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مخالفین اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ کائنات میں خدا کے اقتدار و اختیارات کے علاوہ کسی اور کا اقتدار و اختیار نہیں ہے۔ دعویٰ کے ثبوت میں دلیل و برہان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کا برسنا، نباتات کا اگنا، نہروں کا بہنا اور اجناس کا پیدا ہونا ہمارے ہاں عام مشاہدے میں ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں کی دنیا، کروں کی دنیا، ارض کی مختلف خصوصیات کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ تخلیق ارض و سما کی ابتدا کیسے ہوئی، کن کن مراحل میں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی۔ ہر آیت کے بعد کہا کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور صاحب اقتدار بھی ہو سکتا ہے جو یہ کچھ کر سکے۔ بارشیں، نباتات اور نہریں ہمارے نزدیک اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ سب کچھ دیا، اور الحمدللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی اثر ہمارے قلب و دماغ پر نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ قرآن واقعی خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، اور سوال ذہن میں آنا بھی چاہیے۔ قرآن اپنے دعاوی میں سے کسی ایک کو بھی بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے نہیں منواتا۔ اسی طرح وہ انسانوں سے بھی کہتا ہے کہ دلیل پیش کرو۔ سورہ 27 آیت نمبر 64۔ قرآن تو اس ایمان کو ایمان ہی نہیں سمجھتا جو دلیل و برہان اور علم و بصیرت کے اوپر مبنی نہ ہو۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہمارے کسی فرمان کے بارے میں شک ہو تو اپنے شک کی تائید میں دلیل لاؤ۔ ہم مانتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن کبھی اس کے ثبوت کے بارے میں نہیں سوچا کہ واقعی یہ خدا کی کتاب ہے۔ ہم ایمان کی روح سے مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ سوچئے، کیا ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ دوسروں کو قائل کرنا تو ایک طرف، کیا ہم اپنے آپ کو بھی دلیل و برہان سے اطمینان دلا سکتے ہیں؟ قرآن کے متعلق من جانب اللہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کا قرآن خود طریقہ بتاتا ہے۔ اس نے خود طریقہ بتایا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ 41 آیت نمبر 53۔ ہم انہیں آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ بالکل حق ہے۔ ایسے ثبوت انسانی فہم و علم کے بلند ہونے سے تا قیامت فراہم ہوتے رہیں گے۔ آفاق سے مراد ہے خارجی کائنات، اور انف سے مراد ہے انسان کی داخلی کائنات، جسے نفسیات بھی کہتے ہیں۔ آیت کے معنی ہیں وہ چیز جس کو دیکھ کر کسی حقیقت کا یقین ہو جائے۔ آیات مقصود بالذات نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو حقیقتیں ان کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں وہ مقصود بالذات ہوا کرتی ہیں۔ قرآن اپنے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ بتا رہا ہے کہ خارجی کائنات
यूनिवर्स और खुद इंसानों की नफसियाती जिंदगियों में हम अपनी निशानियां दिखाते जाएंगे, और हर निशानी जो सामने आएगी वो इस बात का सबूत फराहम करेगी कि कुरान वाकई खुदा की किताब है। फहमो इल्म के इजाफे के साथ जितनी चीजें हमारे सामने आती चली जाएंगी वो मस्तूर हालत में हकायक थीं, उन पर पर्दे पड़े हुए थे। जूं जूं इंसान हकायक पर पड़े पर्दे उठाता चला जाएगा, डिस्कवर करता चला जाएगा, छुपी हकीकतें वाज़ेह होती चली जाएंगी और वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान वाकई खुदा की किताब है। कुरान के हकायक पर पड़े पर्दे किसी एक दौर में नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ उठते चले जाएंगे। जूं जूं इंसान का इल्म बुलंद होता चला जाएगा वो एक एक पर्दा उठाता चला जाएगा। हर पर्दे के उठने से जो हकीकत सामने आएगी वो साबित करेगी कि वाकई कुरान की कही हुई बात हक है। ऊपर महुला आयत में आगे है, अवलम यकफे बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ले शैइन शहीद, सूरा 41 आयत नंबर 53। क्या वो खुदा जिसके सामने हर चीज मौजूद है और हर वो जगह मौजूद है, ये काफी नहीं है कि वो जो बात बयान करे वो हकीकत के मुताबिक हो? खुदा ने ये दलील दी कि जो बात कही जा रही है वो सुनी सुनाई नहीं है बल्कि आंखों देखी बात कही जा रही है। फर्क सिर्फ ये है कि खुदा को तो वो हकायक आज भी नजर आ रहे हैं, तुम्हें पर्दे की वजह से नजर नहीं आ रहे हैं। हकायक मौजूद होते हैं मगर इंसानों पर इंकशाफ इल्म के बुलंद होने पर होता है। मसलन एटम और बिजली पहले से मौजूद थी, इंकशाफ बाद में हुआ। इंसान क़यामत तक पर्दे उठाता रहेगा तो हर पर्दे के पीछे से हक नमूदार होगा। हक नमूदार होने से मुराद यह है कि जो बात कुरान ने कही हुई है वो सच साबित होगी। खुदा जो बात भी बयान करता है वो हक बयान करता है। अलबत्ता इंसान को उस वक्त खुदा की बात हक मालूम होती है जब वो हकायक पर से पर्दा उठाता है, डिस्कवर करता है। हकीकत को आज बेनकाब करो या हजारों साल बाद वो बिल्कुल कुरान की कही हुई बात के मुताबिक होगी। जो बात कुरान ने इतने अरसे पहले कही थी वो ना उस वक्त के इंसानों के इल्म में थी और ना सदियों बाद आने वाले इंसानों के। जब पर्दा उठाने से कोई हकीकत बाइना ही कुरान के मुताबिक निकलाए तो मान लेने के लिए ये काफी वजनी दलील है कि वाकई ये किताब खुदा की तरफ से है, क्योंकि सिर्फ खुदा ही का इल्म ऐसा है जो पोशीदा हकायक के बारे में बात कर सकता है। खुदा ने अपने इल्म की रूह से ऐसे हकायक के बारे में बातें की हैं जो ना तो उस जमाने के इंसान के इल्म में थी और ना उसके बाद के इंसानों के इल्म में है। कुरान के बताए हुए इस तरीके की रूह से हम मुसलमानों ने आज तक कभी ये साबित नहीं किया कि कुरान खुदा की किताब है। हम सिर्फ ईमान और अकीदे की रूह से ही मानते चले आ रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। लिखने के लिहाज से तो बेशुमार मवाद इस्लाम पे लिखा गया, लेकिन हम मुसलमानों ने किसी एक हकीकत पर से पर्दा उठाकर साबित नहीं किया कि ये अल्लाह की किताब है। कुरान के हकायक को समझने के लिए असरी उलूम से आगाही और गैर कुरानी अकायद से किनारा कशी जरूरी है। कुरान उस फर्द या कौम की समझ में आएगा जो किसी किस्म के तासुब के बगैर और गैर कुरानी अकायद के बगैर उसकी तरफ आएगा। इल्मी तहकीक को मुकद्दम रखने के नतीजे में ही इंसान समझेगा कि कुरान क्या कहता है। यह तरीका वो फर्द या कौम इख्तियार कर सकती है जो कदामत परस्ती की उलझनों से निकल चुकी हो। इसके बरक्स जो कौम कदम कदम पे ये पूछे कि पहले भी किसी ने ऐसा कहा है तो वो बराह रास्त कुरान तक नहीं आ सकती। जो कौम कदामत परस्ती और तकलीद की इस कदर रसिया हो चुकी हो कि पहले से आ रही बातों में ना तो तरमीम के लिए तैयार हो, ना तनसीख के लिए और ना इजाफा या रद्दोबदल के लिए तैयार हो, तो वो कुरान को नहीं समझ सकती। कदामत परस्ती तो कहती है कि जमीन साकन है और सूरज गर्दिश करता है, तो आपको यही मानना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाफ से मुख्तलिफ राय रखने से तो इस्लाफ की खिलाफ वर्जी होती है। कुरान किसी खास जमाने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, ये तो हर दौर के इंसानों को तदब्बर की दावत देता है। उसका मौजू ही या अय्युहन्नास है। ये तमाम बनी नौए इंसान को मुखातिब करता है। सनुरीहिम आयातिना, सूरह 41 आयत नंबर 53 में लफ्ज नूरीहिम पर गौर कीजिए।
یہ رائے ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ واقعی وہی کچھ ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اس سے زیادہ محکم ثبوت خدا کی کتاب ہونے کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مذہب پرست قوم نہ تو خود قرآن کی طرف آتی ہے اور نہ دوسروں کو آنے دیتی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام بحثیت مذہب اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، وہاں قرآن کے آنے کی توقع کم ہے۔ مذہبی قوتیں قرآن کے راستے میں دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص بھی عصری علوم کو پیش نگاہ رکھ کر قرآن کا مفہوم بیان کرتا ہے، اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ اگر تم قرآن سے اعراض برتو گے تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم آ جائے گی جو قرآن کو حقیقت کی طرح اپنے سینے سے لگا لے گی، اور پھر وہ قوم تمہاری جیسی قوم نہیں ہوگی، یعنی تم سے بہتر ہوگی۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ ڈاکٹر مورس بوکائے 1911 تا 1999 عیسوی ایک فرانچ سائنسدان اور میڈیسن کا ڈاکٹر سرجن ہے۔ پیدائشی عیسائی تھا، بعد کا معلوم نہیں، لیکن سن 1978 عیسوی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مسلمان تو یہ کام نہ کر سکے، لیکن اس محقق نے قرآن ہی سے ثبوت فراہم کیے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب کے قرآن سے متعلق حصے اختصار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے بائبل و انجیل کے سائنس سے متعلق حصوں کا ایک سائنٹسٹ کے نقطہ نگاہ سے مطالعہ کیا اور سائنسی تحقیقات کو سامنے رکھ کر ان کا تجزیہ کیا، تو معلوم ہوا کہ تورات اور انجیل خدا کا کلام تو ایک طرف، یہ تو کسی صاحب علم سمجھدار انسان کا کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، تو یہ یوں ہی ایک افسانہ ہے جسے آنکھیں بند کر کے مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ عیسائیت اور یہودیت کی طرح اسلام بھی، جسے میں نہیں مانتا، لیکن یہ بھی اپنے پاس خدا کا کلام رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کو دیکھوں کہ یہاں کیا معاملہ ہے۔ میں نے چھلکتی نگاہ سے دیکھا تو اس میں مجھے چمک نظر آئی۔ میں نے قرآن کے تراجم اور تفاسیر پڑھی تو ان میں اختلافات پائے، کہیں مجھے بجلیوں جیسی چمک نظر آتی تو کہیں پستی جو انسانی فکر سے بھی نیچے چلی جاتی۔ سوچا کہ اگر قرآن کسی سمجھدار انسان کا بھی کلام ہے تو وہ بلند چیزوں کے ساتھ پست باتیں تو نہیں کر سکتا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں مترجم کے خیالات کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس سے تو اصل حقیقت میرے سامنے نہیں آئے گی۔ میں عربوں کے ہاں گیا، بدو قبائل میں سالہ سال رہ کر عربی زبان سیکھی اور پھر قرآن کے ان حصوں کا مطالعہ کیا جو سائنس سے متعلق ہیں۔ ہمارے ہاں کروڑ در کروڑ مسلمان نہایت عزت و احترام کے ساتھ ساری عمر قرآن کریم کو ناظرہ ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ رمضان میں اس کو نمازیوں کو سنایا جاتا ہے، نہ آگے کھڑا ہوا حافظ سمجھتا ہے اور نہ پیچھے کھڑے نمازی، بس تصور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ثواب ملے گا۔ ہم میں سے جو زیادہ جوش میں آتا ہے وہ ترجمہ پڑھ لیتا ہے۔ مورس بوکائے کہتا ہے کہ عربی سیکھنے کے بعد مجھے اس بات کی جستجو ہوئی کہ یہ کتاب قرآن جو میرے سامنے ہے کیا وہی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا وقت گزرنے کے ساتھ راستے میں لوگوں نے اس میں کچھ ملا تو نہیں دیا۔ یہ خدا کی کتاب ہے تو میں اس بات کی تحقیق کر کے ہی مانوں گا۔ اپنی تحقیق کے نتیجے میں مورس بوکائے کے مسلمانوں کے متعلق تاثرات، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کتاب قرآن میرے سامنے ہے یہ لفظ بلفظ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں، مغرب کے مستشرقین نے ایک سازش کے تحت اسلام کو محمڈنزم کہا اور تمہیں محمڈنز کہا۔ ایسا کرنے سے انہوں نے تمہارے دین کی نسبت خدا سے کاٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دی۔ وقت گزرنے پر مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ ذہن یہیں تک پہنچے گا کہ وہ ایک پیغمبر یا عرب میں ایک شخص تھا، اس نے یوں کیا تھا، اور خدا بیچ سے کٹ جائے گا۔ پچھلے دور کی جتنی کتابیں ہیں ان میں مسلمانوں کو محمدن ہی لکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس بات سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے
کیونکہ دین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسول تو محض اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی نظام خداوندی کی بجائے نظام مصطفیٰ کی اصطلاح استعمال ہوئی تھی۔ یہ دین محمدی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین اللہ ہے۔ قرآن الحکیم کو سمجھنے کے لیے مورس بوکائے نے چند اصولوں کو ضروری قرار دیا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز تو محاورہ عرب ہے۔ عرب قرآن کے لفظ کہ نزول قرآن کے وقت کیا مفہوم لیتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں ایک موضوع پر جو کچھ آیا ہے وہ ایک جگہ کی بجائے مختلف مقامات پر بکھرا ہوا ہے، لہٰذا کسی آیت کا مفہوم لیتے وقت محاورہ عرب اور ایک موضوع پر بکھرے ہوئے تمام مقامات سامنے ہونا چاہیے۔ تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ عربی زبان کا ایک ایک مادہ بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا تعلق مختلف گوشوں سے ہے، کہیں اکنامکس سے تو کہیں اقتصادیات سے، کہیں معاشرت سے تو کہیں سیاست سے، کہیں علوم سائنس سے تو کہیں تاریخ سے۔ قرآن فہمی کے لیے ان علوم پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام علوم پر عبور حاصل کرنا ایک شخص کے لیے ممکن نہیں، اس لیے جدید علوم کے ماہرین کی کمیٹی کا یہ کام ہوگا کہ وہ قرآن کا مفہوم متعین کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی مادہ روٹ سے بنے الفاظ جو قرآن مختلف علوم کے اندر لاتا ہے، اس خاص علم کی جو اصطلاحات ہیں اسی مادہ سے اس اصطلاح میں بھی معنی آپ کو مل جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات بڑی غلط ہے کہ ہم ایک علم کے دائرے کے اندر کسی ایک لفظ کا جو مفہوم لیں وہ تمام علوم میں لیتے چلے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انگریزی کا ایک لفظ اکنامکس میں کچھ اور معنی دیتا ہے، تاریخ میں کچھ اور معنی دیتا ہے اور معاشرت میں کچھ اور معنی دیتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی اصطلاح ہوتی ہے۔ مثلا آپ اکاؤنٹ کو دیکھیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، بینک والا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ فار کیا ہوتا ہے اور آن اکاؤنٹ آف کیا ہوتا ہے۔ یہ بات مورس بوکائے نے سمجھائی کہ عربی مفردات مادوں کے جو معنی آپ ایک علم کے ضمن میں لیں تو ہر جگہ ان الفاظ کے وہی معنی نہ لیتے چلے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر علم میں اس کے لیے اس علم کی اصطلاح ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لفظ کے مادے کی بنیادی معنی سے نہ ہٹیں۔ اگر آپ لفظ کے مادہ روٹ کے بنیادی معنی سے ہٹ گئے تو یہ قرآن کے اندر تحریف ہوگی، اور اگر آپ مادہ کے بنیادی معنی کے مطابق رہیں گے تو یہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ مورس بوکائے کے نزدیک کسی دور میں کیے گئے تراجم و تفاسیر ابدی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ سابقہ دور کے تراجم و تفاسیر میں تنسیخ نہیں کرتا، میں ان پر تنقید بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ اپنے علم و فہم سے بلند کوئی چیز بیان ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں علم انسانی اتنا بلند ہوا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ صرف اپنے علم کے مطابق ہی کچھ بیان کر سکتے تھے۔ اس میں سابقہ علماء کا نقص نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ انسانی علم کی سطح کی وجہ سے بیان ہوا، لیکن اب علم انسانی کی سطح کافی بلند ہو چکی ہے، لہٰذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سابقہ علماء کی ذہنی سطح کے پابند رہیں؟ یہ غلط ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ میں آج کہوں گا وہ نظریات ہوں گے، مسلمات A priori. نہیں ہوں گے۔ سائنس میں نظریات تھیوریز ہوتی ہیں، وہ ابھی ثابت نہیں ہوئی ہوتی، یعنی پایہ ثبوت تک نہیں پہنچی ہوتی۔ نظریات عرصہ گزرنے پر یا تو مسترد ہو جاتے ہیں یا پایہ ثبوت تک پہنچ کر مسلمات بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نظریات کی بجائے مسلمات پر، یعنی ثابت ہو چکے سائنٹیفک علوم پر جو کلیہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، قرآن کی آیات کو پرکھوں گا، کیونکہ قرآن نظریات سے آگے جاتا ہے۔ آگے جب ہم پرکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ واقعی 1400 سال پہلے کا قرآن کا بیان آج کی اس تحقیق کے مطابق ہے جو مسلمات تسلیم کر لی گئی ہیں۔ وہ آج کے دور کے تراجم و تفاسیر میں غلطیوں کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ ہم سابقہ تراجم و تفاسیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ سابقہ دور میں جب ابھی انسانی علم اتنا بلند نہیں ہوا تھا تو ان کے پاس معقول عذر تھا کہ وہ اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکے۔ علوم سائنس کے انکشافات کا شکریہ کہ اس نے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کر دی۔ ان کی کتاب سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کائناتی کروں سے متعلق بیان۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ 21 آیت نمبر 33۔ سائنسی انکشافات سے قبل اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا تھا، اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن، چاند اور سورج اور باقی سب کو تخلیق کیا، یہ سب اپنے اپنے گھر میں پھر رہے ہیں۔ مورس بکائے اس آیت سے دو الفاظ لیتا ہے۔ اے فلکن، اس کے معنی وہ مدار، آربٹ متعین کرتا ہے، یعنی وہ سیکٹر یا ایریا جس کے اندر ایک کرہ محدود رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاند، سورج اور دیگر سیارے اور ستارے تمام اپنے اپنے مدار، آربٹ کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ فلکن، فلک کے معنی وہ راستہ ہے، وہ آربٹ ہے جس کے اندر کرہ پھر رہا ہے، محو گردش ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے، جب ابھی کروں کا تصور بھی نہیں تھا، کم از کم زمین کو تو ساکن ہی مانا جاتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر کرہ اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے۔ بی، یسبحون، اس لفظ کا مادہ سین بے ہے، سبحہ ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہے جسم کی اندرونی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے پورے ہاتھ پھیلا کر تیزی کے ساتھ تیرنا، یا گھوڑے کا جسم کی پوری توانائی استعمال کرتے ہوئے سرپٹ دوڑنا، یعنی تیز دوڑنا۔ مورس بکائے کہتا ہے کہ کسی چیز کو متحرک کرنے کے لیے باہر سے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انجن پر چڑھے پٹے کو جب انجن گھماتا ہے تو گاڑی چلنے لگتی ہے۔ ایسی حرکت کے لیے سبحہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ کوئی چیز اپنی اندرونی قوت کے زور پر متحرک ہو تو اس کے لیے سبحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پانی میں تیرنے والے کو کوئی باہر سے دھکا نہیں دیتا، وہ اپنے اندر کی قوت کے زور پر تیر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھوڑا دوڑ رہا ہو تو کوئی اس کو آگے یا پیچھے سے حرکت نہیں دیتا، وہ اپنے جسم کی توانائی کے زور پر دوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو حرکت جسم کی اندرونی قوت کے زور پر ہو اس کو سبحہ کہتے ہیں۔ یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے کہی۔ آج سائنس انکشاف کر رہی ہے کہ کرے اپنی اندرونی قوت کے زور پر محو گردش ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے دانشورو، بتاؤ 1400 سال قبل کون اس لفظ کو استعمال کر سکتا تھا؟ کیا کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی؟ اگر یہ بات کہنے والا خدا نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ اس زمانے میں یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی کہ کرے اپنے زور درون سے محو گردش ہیں۔ یہ آج سائنس انکشاف کر رہی ہے کہ کروں کے اندر توانائی ہے جس کے زور پر یہ متحرک ہیں۔ عربی زبان میں اگر کسی چیز کو کوئی دوسرا متحرک کرے تو اس کے لیے الگ لفظ ہے، اور جو خود اپنی قوت کے زور پر متحرک ہو اس کے لیے الگ لفظ سبحہ ہے۔ مورس بکائے کہتا ہے کہ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا تھا جسے 1400 سال قبل کروں کے اس طرح متحرک ہونے کا علم ہوتا۔ تو بتاؤ اے دنیا کے دانشورو، یہ بات خدا کے سوا اور کون کہہ سکتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو آج کی سائنس نے بتایا ہے کہ کرے اپنے زور درون سے متحرک ہیں۔ نمبر 2، قرآن حکیم کی روشنی میں ارض و سما کو عبور کرنے کے بارے میں مورس بکائے کی تحقیق۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، سورہ 55 آیت نمبر 33۔ سورہ الرحمن کی یہ آیت قرآن کریم کی مشکل ترین آیت تھی۔ مورس بکائے کے سمجھانے سے آج سمجھ میں آ گئی ہے۔ عام ترجمہ تو یہی ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو، تم نہیں نکل سکتے سوائے سلطان یعنی سند کے۔ سلطان سند کے علاوہ قوت کو بھی کہتے ہیں۔ سابقہ ترجمے پر تنقید کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں علم انسانی اتنا ہی تھا۔ غلطی ہماری ہے جو ہم سابقہ تراجم کو حرف آخر سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس آیت میں لفظ تنفذو کا ترجمہ ہم نکل بھاگنا ہی کرتے چلے گئے۔ مورس بکائے کہتا ہے کہ جب نفذ کے بعد من آئے تو مطلب ہوتا ہے تیر کی طرح کسی چیز کے آر پار ہو جانا، اور اگر نفذ اکیلا آئے تو اس کے بعد من نہ آئے
تو اس کے معنی کسی چیز کا چھید کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت میں لفظ کے بعد من آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ محقق کتنی گہرائی میں اتر رہا ہے۔ ان استطاعتم ان تنفذوا، سورہ 55 آیت نمبر 33 کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ انگریزی زبان کی وسعت کے باوجود اس زبان میں ان کا ترجمہ اف ہی ہے، کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اردو میں بھی ان کے ترجمے کے لیے لفظ اگر ہی ہے، لیکن عربی زبان میں اف اور اگر لفظ کے لیے 3 لفظ از یا ازا، لو اور ان ہیں۔ محقق کہتا ہے کہ عربی میں از یا ازا اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز لینا ممکن ہو۔ مثلا اگر میں وہاں گیا تو میں فلاں چیز حاصل کر لوں گا یا فلاں کام کر لوں گا۔ اس فکر میں اگر شرط ہے، شرط تو ہو لیکن کام ممکن ہو تو عرب ازا کہتا ہے۔ ان، جب وہ چیز یا کام اس شخص کے لیے ممکن ہو جو کہہ رہا ہے تو عرب ان استعمال کرتے ہیں، بشرطے کہ چیز حاصل کرنے یا کام ہو جانے کا ایسا امکان ہو کہ وہ کسی ایک وقت میں تو کسی ایک کے لیے حاصل کرنا یا کام کر لینا ممکن نہ ہو، لیکن دوسرے وقت میں وہ اس کے لیے ممکن ہو جائے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو عرب ان استعمال کرتے ہیں۔ لو، اگر ایسی صورتحال ہو کہ چیز کا حاصل کرنا یا کام کرنا ممکن ہی نہ ہو تو عرب لو استعمال کرے گا۔ ان کے سلسلہ میں مورس بوکائے راکٹ کو بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ مورس بوکائے کہتا ہے کہ اس آیت میں ان استطاعتم آیا ہوا ہے کہ اگر تم میں استطاعت ہو، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو۔ سوال یہ کہ یہاں ان کیوں آیا ہے؟ ان بتا رہا ہے کہ اے نزول قرآن کے وقت کے انسانوں، اقطار السماوات اور ارض سے اگر تم آج باہر نہیں نکل سکتے تو آئندہ باہر نکل سکنا ممکن ہو جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ آج انسان اقطار السماوات اور ارض سے باہر جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے لا تنفذون الا بسلطان، سورہ 55 آیت نمبر 33۔ جب سلطان، قوت حاصل ہو جائے گی تو تمہارے لیے نفذ یعنی اقطار السماوات والارض سے نکلنا ممکن ہو جائے گا۔ اگر سلطان نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ سلطان کے ساتھ اور سلطان کے بغیر دونوں معنی ان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس زمانے میں تو انسانوں کو سلطان حاصل نہیں تھا، اس لیے وہاں کا ان تو یہی تھا کہ یہ ممکن نہیں۔ وہ محقق کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ فضا کو چیرتا ہوا راکٹ آگے گیا اور جب میں نے دیکھا تو لفظ نفذ کے معنی سمجھ میں آئے کہ وہ تیر کی طرح چیرتا ہوا فضا سے آر پار ہو رہا تھا، درمیان میں نہیں لٹک رہا تھا۔ راکٹ کے اس طرح فضا کے آر پار ہونے کے متعلق عربوں سے آج لفظ پوچھا جاتا تو وہ نفذ لفظ ہی بتاتے۔ قرآن نے ان لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جب بھی سلطان حاصل ہو جائے گا تو اقطار السماوات اور ارض سے پار ہو جانا ممکن ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مورس بوکائے نے عربی سیکھنے کا حق ادا کر دیا۔ اسے کہتے ہیں غور و تدبر، اسے کہتے ہیں تحقیق۔ وہ ان کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بات کوئی ایسی ہے جو اس دور میں تو ممکن نہ تھی لیکن ہمیشہ کے لیے ناممکن نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر غیر نشو و نما صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں بھی یہیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایٹم بھی یہاں موجود تھا، انسان کا ذہن بھی موجود تھا۔ انسانی ذہن اور اس کی صلاحیتوں میں جب نشو و نما ہوئی تو انسان نے چیزوں پر پڑے پردوں کو اٹھایا تو اقطار السماوات والارض سے پار چلے جانا ممکن ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا، سورہ 41 آیت نمبر 53 نے مجھے بتایا کہ پردے اٹھانے سے خدا کی آیات کس طرح نوریہم ہوتی ہیں، یعنی سامنے آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بائبل میں تو قدم قدم پہ مجھے غلطیاں نظر آئیں، لیکن قرآن میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے سائنس کے متعلق کچھ کہا ہو اور وہ غلط ثابت ہوا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے دانشورو، مجھے بتاؤ یہ ان لفظ کا استعمال 1400 سال قبل خدا کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا؟ وہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کے ذہن کی تخلیق تھا تو 1400 سال پہلے کون اس بات کا تصور کر سکتا تھا جس کا آج سائنس نے انکشاف کیا ہے؟
نمبر 3، فضا سے اوپر خلا سے متعلق خلا نوردوں کا بیان۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ سورہ 15 آیات 14-15۔ ان آیات کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہتے تو یہ کہتے کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ زمین سے 12 یا 14 میل اوپر تک فضا ایٹماسفیئر ہے، اس کے اندر روشنی ہے، انسان فضا میں دیکھ سکتا ہے۔ فضا کے پار کر لینے کے بعد خلا نورد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیا کیفیت ہوئی۔ فضا ختم ہو جانے کے بعد خلا میں روشنی ختم ہو گئی، ہمیں ایسا نظر آیا جیسے ہم پاگل ہو رہے ہیں، اندھیرا چھا رہا ہے، ہم کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ مرس بکائے کہتا ہے کہ انہوں نے واپس آ کر یہ باتیں کی اور قرآن کی یہ آیت میری سمجھ میں آئی کہ اگر آسمان کے دروازے کھل جائیں اور اس میں اوپر جانا شروع کر دیں تو پہلی چیز ان کے ہاں یہ آئے گی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا اور کہیں گے کہ جیسے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت تو والو فتحنا ناممکن تھا، یعنی فضا سے پار ہونا ناممکن تھا، لیکن اس دور کے لیے جو اس نے انہیں استطاعتم سورہ 55 آیت نمبر 33 کہا ہے تو یہ سلطان کے ذریعے سے ممکن ہوا، اور انسان سلطان حاصل کرنے کے بعد اوپر گیا تو نفذ یعنی تیر کی طرح چیرتے ہوئے بذریعہ راکٹ اوپر گیا۔ مرس بوکائے کہتا ہے کہ میں نے اس آیت میں لو کا لفظ دیکھا اور یہ معلوم کیا کہ اس زمانے کے مخاطب اس کا مفہوم لیتے تھے۔ وہ کہتا ہے اور یہ معلوم کیا کہ اس زمانے کے مخاطب اس کا کیا مفہوم لیتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہی ترجمہ تھا کہ ان کے سامنے اگر کبھی ایسا ہو تو ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، وہ مبہوت ہو جائیں، وہ کہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، اور جو ان کی کیفیت ہوگی وہ سمجھ میں نہ آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ خلا نوردوں کے بیانات قرآن کے بیان کیے ہوئے ہیں، کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ 1400 سال پہلے کوئی انسان خلا کی کیفیت کو بیان کرتا۔ مورس بکائے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے دانشوروں نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں، یہ سب میرے علم میں ہیں۔ اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان دانشوروں کی کچھ اڑتی ہوئی باتیں سن لی ہوں گی اور پھر اپنے ہاں ان کو قرآن میں بیان کر دیا۔ ایسا کہنے والوں کے ذہن میں اس کی کوئی اور توجیہ نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ دانشوروں کے خیالات اپنے ہم اثروں سے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے خیالات غلط اور صحیح کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ دانشوروں کے برعکس قرآن کی خصوصیات ہے کہ اس نے بے شمار مقامات پہ دعوی کیے ہیں، لیکن ایک مقام بھی ایسا نہیں جو سائنٹیفک انکشافات کے بعد غلط ثابت ہوا ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے دانشوروں کے افکار مستعار لے لیے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اس میں غلط اور صحیح دونوں باتیں ہوتیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط چیزوں کو چھانٹ کر صرف صحیح چیزیں رکھی تھیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ذریعہ علم تھا جس سے اس نے سمجھا کہ فلاں بات غلط ہے۔ اس دور میں تو کسی بڑے سے بڑے محقق نے بھی دانشوروں کی باتوں کو غلط نہیں کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ صرف انسانی فکر سے ماورا سرچشمہ علم ہی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتا تھا۔ سائنس سے متعلق ہر مقام کی تحقیق کے بعد وہ وجد میں آ جاتا ہے اور بے ساختہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے دانشوروں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کوئی انسانی ذہن اس دور میں یہ بات کہہ سکتا تھا۔ نمبر 4، جنین کی نشو و نما کے مراحل۔ مورس بکائے کہتا ہے کہ جنین ایمبرائے کے متعلق کل تک کچھ انسانی علم نہیں تھا، یہ آج معلوم ہوا ہے، جو کچھ علم سائنس کی بدولت معلوم ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے جسے جدید سائنس ہدف تنقید بنا سکے، یا سائنس کے انکشافات نے اب تک سائنس کے کسی دعویٰ کو غلط ثابت کر دیا ہو۔
جنین کی نشو و نما، ڈیولپمنٹ کے جو مراحل قرآن نے گنائے ہیں وہ ہو بہو وہی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ نمبر 5، طوفان نوح۔ اپنی کتاب کے آخری باب میں وہ لکھتا ہے کہ طوفان نوح سے متعلق ایک رودات تو وہ ہے جو بائبل پیش کرتی ہے، دوسری رودات وہ ہے جسے قرآن پیش کرتا ہے، اور تیسری رودات وہ ہے جس کا اب تاریخ نے انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان تینوں روداتوں کو سامنے رکھا۔ بائبل کی رودات تو آج کے تاریخی انکشافات سے مختلف ہے، جبکہ قرآن کی بیان کردہ رودات کی توضیح و تشریح کو سامنے رکھا تو وہ آج کے تاریخی انکشافات سے لفظ بلفظ مل رہی ہے۔ جب بھی کسی دور میں انکشافات حقیقت ہوگی وہ قرآن کی تائید کرے گی، کیونکہ قرآن میں صرف اور صرف حقائق کا ذکر ہے جو 1400 سال پہلے بیان کر دیے گئے تھے۔ قرآن کی تائید میں ہر انکشاف حقیقت پر انسان پکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جس کسی کے دل میں یہ خیال اٹھے کہ آیا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر کی تخلیق ہے یا یہ خدا کی کتاب ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ اس کا جواب مسلمانوں سے نہ پوچھو، کیونکہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں کا تو اس کتاب پر ایمان ہے۔ پوچھنا ہے تو غیر مسلم مورس بوقائے سے پوچھو، جو اپنی بیلاگ تحقیق کے نتیجے میں ہر تحقیق کے بعد دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کے دانشورو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دور میں کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا تھا، اور اگر نہیں کہہ سکتا تھا تو پھر کیا یہ ماننے میں کوئی تعامل ہو سکتا ہے کہ اس کا سرچشمہ انسانی فکر سے ماورا ہے؟ جو قوم بھی اس طرح غور و تدبر سے قرآن کو سمجھے گی وہی قوم دنیا میں نظام خداوندی کو قائم کر سکے گی۔ مورس بوقائے کا مسلمانوں کو مشورہ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب اپنے پاس رکھنے کے باوجود توہم پرستیوں کے اندر کھرے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے ہاں کے علماء، مفسرین اور محدثین تواتر سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، جنہیں یہ لوگ مانتے بھی چلے آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا۔ پھر میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے عیسائیوں کے پاس بائبل ہے، لیکن دعویٰ کے باوجود وہ خدا کی کتاب نہیں رہی ہے، وہ صرف انسانوں کی لکھی ہوئی کہانیاں رہ گئی ہیں، لیکن ہم عیسائیوں نے اسے خدا کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے پاس بائبل کے مقابلے میں انسانوں کی لکھی ہوئی حدیثیں ہیں جو اس دور کی انسانوں کی باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی باتوں کو انسانوں کی باتیں ہی رہنے دیا جاتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح انسانوں کی باتوں کو خدا کے رسول کی طرف منسوب کر کے اور ان کو وہی مثلہ معہو کہہ کر خدا کی باتیں سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھیں بند کر کے مانتے چلے آئے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم عیسائیوں نے تحقیق کی تو بائبل کی کہانیوں کا سرے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہی حیثیت حدیثوں کی ہے۔ وہ حدیثوں سے مثال لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے یہ حدیث ہے اور یہ سائنس کے انکشافات ہیں جو آپس میں نہیں ملتے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے وہ 6 7ویں صدی عیسوی میں اس دور کے اندر عام خیالات تھے، لہٰذا اس سے یہ نظر آ گیا کہ یہ ان انسانوں کی باتیں ہیں جو اس دور کی فکر سے متاثر تھے، تو انہوں نے یہ چیزیں لکھ دیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کمال یہ ہے کہ قرآن دینے والے خدا نے قرآن کو حدیثوں سے بالکل الگ رکھ دیا ہے، حدیثوں کو قرآن کے ساتھ گڑمڑ نہیں ہونے دیا۔ اگر حدیثیں اور قرآن گڑمڑ ہو جاتے تو غلط اور صحیح مل جاتے اور پھر بائبل والی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا معجزہ ہے کہ اس نے دین کو الگ رکھا۔ قرآن اور حدیثوں کو سامنے رکھ لیجئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو خدا کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی باتیں ہیں۔ وہ مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہے کہ قرآن کو ہی خدا کی کتاب کہہ کر پیش کیا کریں تو دنیا میں کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا، لیکن اگر یہ قرآن اور حدیثوں پر مبنی اپنے مذہب کو خدا کا دین کہہ کر پیش کرتے رہے تو باقی دنیا تو رہی ایک طرف، خود مسلمان بھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ علم و فضل اور سائنس کی دنیا میں قرآن کو پیش کرو تو غور و تدبر کرنے کے بعد پیش کرو۔ اس طرح پیش کرو گے تو دنیا کا کوئی اہل علم اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ مورس بوقائے کی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس اردو اور انگلش میں پاکستان کے اندر دستیاب ہے۔ اس کو لاہور اسلامک بک سروس نے چھاپا ہے۔ ہر انسان کے لیے کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا۔ آیت نمبر 62۔
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کیا وہ قابل حمد و ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، یا وہ خدا جو محتاجوں اور محکوموں کی داد رسی کرتا ہے؟ جب وہ اسے پکارتے ہیں تو ان کی مشکلات دور کرتا ہے، اور وہ اپنے قانون کے مطابق حکومت و مملکت عطا کر دیتا ہے۔ سورہ 24 آیت نمبر 54-55۔ تو بتاؤ، کیا خدا کے قانون کے علاوہ بھی کسی کا قانون ہے جو یہ کچھ کر سکتا ہو؟ لیکن ان میں بہت تھوڑے ہیں جو اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ دعا ہمارے مذہب اسلام ہی میں نہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں شروع سے ہی ایک لا ینحل سا معمہ بنا چلا آ رہا ہے۔ اس موضوع پر ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کے تحت سیر حاصل بحث کر چکے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 63۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیا وہ قابل حمد و ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، یا وہ جو خشکی و تری کی تاریکیوں میں چاند ستاروں کی روشن قندیلوں سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور جو ہواؤں کو بارش برسنے سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا روشنی مہیا کرنے اور بارش برسانے میں خدا کے قوانین کے ساتھ کسی اور ہستی کے قانون بھی شریک ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ اور قوتوں کو بھی شریک کیا جائے۔ آیت نمبر 64۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا وہ قابل حمد و ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، یا وہ جو ہر شے کی تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر انہیں مختلف ارتقائی گردشوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ متعین کردہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں؟ بتاؤ، وہ کون ہے جس کا نظام ربوبیت فضا کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں کی صلاحیتوں کے باہمی امتزاج سے تمہارے لیے سامان رزق پیدا کرتا ہے؟ کیا خدا واحد کے علاوہ کوئی اور کا قانون و نظام بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ خدا کے علاوہ اوروں کے قانون کی روح سے بھی ایسا ہو سکتا ہے تو تم اپنے دعویٰ کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرو، اور دلیل و برہان تم پیش نہیں کر سکتے۔ سورہ 23 آیت نمبر 117۔ آیت نمبر 65۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی پردہ غیب میں ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ رہے مردے تو انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دلیل و برہان لاؤ۔ سورہ 27 آیت نمبر 64۔ آیت نمبر 66۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ اے رسول، مخالفین اخروی زندگی کے بارے میں الجھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔
بلکہ یہ اس کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 68۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ کافر تنزن کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھانے کی دھمکی ہمیں بھی دی گئی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی، لیکن نہ تو ہم میں سے اور نہ ہی ہم آباء و اجداد میں سے آج تک کوئی زندہ ہوا، اس لیے یہ محض اگلے وقتوں کے لوگوں کی بیان کردہ کہانیاں ہیں جو دہرائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 69۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔ ان سے کہو غلط روش زندگی کی تباہی و بربادی دیکھنی ہو تو دنیا میں چلو پھرو اور تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھو کہ جرائم کی روش اختیار کرنے والی اقوام کا کیا انجام ہوا۔ قانون مکافات عمل کی نتیجہ خیزی کے لیے تاریخ سے گواہی۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ کسی انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا قانون مکافات عمل بلا نتیجہ نہیں رہنے دیتا۔ جو لوگ قرآن کے اس دعوے کو تسلیم کرتے تو قرآن ان کے سامنے تاریخی شواہد کے طور پر سابقہ کی تباہی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو دنیا میں چلو پھرو اور ان اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھو تو تمہیں ہمارے قانون مکافات عمل کا ثبوت مل جائے گا کہ اس مجرمین کا اسی دنیا میں کیا حال کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ جرائم ختم کرنے کے لیے سزائیں سخت کی جائیں۔ عوام کے ذہنوں میں خدا کے قانون مکافات عمل کے تصور کو عام کرنے سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ تصور عام ہو جائے تو اگر حکومت اقدار خداوندی کے مطابق قانون نہ بھی بنائے تو بھی اقدار کی خلاف ورزی اس ایمان کے بدولت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اقدار کی خلاف ورزی سے دنیا و آخرت میں کہیں بچت نہیں ہے۔ آیت نمبر 70۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اے رسول، مخالفین ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس سے افسردہ خاطر مت ہو اور نہ ان کی ان تدابیر و سازشوں سے فکر مند ہو جو یہ تیرے اور تیرے مشن کے خلاف چل رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔